کہ کفر اور شرک کے دو وجوہ ہوتے ہیں. کفر یا شرک کے دو وجوہ ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں الجہل بالمسائل الشرعیہ، شرعی مسائل سے جہالت، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں الزیادت فی المحبت. الزیادت فی المحبت. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ دیکھیں، قالت النصارى مسیح ابن اللہ. ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ. یہ انہی کی یادیں ہیں، انہی کا کام کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بنائے شرک، وجوہ بنائے شرک. شرک کے کیا وجوہات ہوئے؟ کفر کیوں کیا گیا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. سبحان اللہ. کیوں کر کفر کرو گے؟ تمہارے ہاں تو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور پیغمبر کی سنت موجود ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تمہارے ہاں پیغمبر تشریف لائے ہیں، یعنی حضرت کی سنت اور حدیث موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. جس نے بھی قرآن و سنت کو مضبوط پکڑا وہ یقیناً سیدھے راستے پر چلنے لگا. جن 5 بتوں کا تذکرہ سورۃ نوح میں ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا. یہ 5 بت بخاری شریف میں ہیں. کانوا عبادا صالحین، یہ سب کامل نیک لوگ تھے. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے. شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے. اور شیث علیہ السلام کے یہ 5 بیٹے ہیں، اولیاء با کرامت ہیں. جب یہ فوت ہو گئے تو اس زمانے کے بدعتیوں نے ان کا شرک شروع کر دیا. کانوا عبادا صالحین، یہ سب نیک لوگ تھے. ان کی محبت و عقیدت میں غلو کیا گیا. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں برائے نام نہاد بدعتیوں کے ہاں کوئی محبت یا محبت کی ادا نہیں ہے، وہ خالص شرک ہے. ایک مثال دیتا ہوں. فریق مخالف کا جو بڑا مولوی ہے احمد رضا خان، اس کا مشہور قصیدہ نعتیہ ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے. تو دہلی سے ایک شاعر نے ان کو لکھا کہ اعلی حضرت ایسا نہ کہے، آپ کہیں حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ کا لفظ نہ کہے. اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھنا. تو اعلی حضرت نے 45 علماء کے نام لکھ بھیجے کہ ان سب نے کتابوں کے خطبوں میں نبی کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 45 علماء نے تو لکھا ہے، مگر اصح الکتب بعد القرآن بخاری شریف جلد ثانی، اس میں پیغمبر کہتے ہیں کہ کسی کو شہنشاہ کہا جائے اللہ کے سوا، یہ بہت برا لفظ ہے. احن الاسماء اے اقبح الاسماء، بہت بری بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شہنشاہ کہا جائے. اب اس طرف سے دیکھو، یہ جو شہنشاہ کہا گیا تو احترام و محبت میں کہا گیا نا، لیکن نبی کیا کہتے ہیں کہ یہ قباحت ہے اور برائی ہے. تو انہوں نے تو احترام و محبت میں کہا، مگر نبی نے فرمایا کہ یہ میری توہین کر رہا. اب یہ سچ ہے نہیں، یہ نبی سچ ہے.
تو 45 علماء وہ گئے، 46واں احمد رضا خان، 47واں امجد علی اور 48واں مراد آبادی نعیم الدین اور 49-50 کاظمی وغیرہ ساتھ ہو، مگر یہ 50 کے 50 صفر ہو جائیں گے جب آپ بخاری شریف کی حدیث پیش کریں گے کہ ان اخن الاسماء ان یلقب احد بملک الملوک، بدترین بات ہے کہ کسی مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے۔ ملک الملوک قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ، یعنی شہنشاہ، بخاری شریف۔ لا الہ الا اللہ۔ جلد ثانی کتاب التفسیر میں جہاں قل اللہم مالک الملک آئی ہے، اس کے ذیل میں بخاری نے تفسیر نقل کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے تو یہ بہت بری بات ہے اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو انہوں نے شہنشاہ محبت میں کہا اور پیغمبر کہتے کہ یہ میری اہانت میں کہا ہے۔ پیغمبر سچے ہیں، واقعتاً ہر بدعتی نبی کا گستاخ ہوتا ہے۔ وہ اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ بے ادب ہو، یہ گستاخ، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو شرک اور کفر کی دو وجہ ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں الجہل بالمسائل الشرعیہ اور دوسری کو کہتے ہیں الزیادت فی المحبت، یا کہتے ہیں التعدی فی الاعتقاد عن الحد الشرعی۔ حد شرعی سے آگے بڑھنا، یہ ہمارے بعض دوست ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ جھک کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ سب غلط بات ہے، دیوبندیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ توحید و سنت کا عقیدہ رکھنے والے یہ کام نہ کیا کرے۔ یہ وجوہ جو شرک اور کفر کے ہیں، حافظ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اغاثۃ اللہفان۔ اغاثۃ اللہفان، اغاثۃ اللہفان ان مقائد الشیطان، شیطان کن کن طریقوں سے انسانوں کو شکار کرتے ہیں۔ توبہ۔ سطح الارض پر شرک اور کفر کے وجوہ پر اس سے زیادہ قابل اعتماد کتاب نہیں۔ سطح الارض پر یعنی اس پر بحث کی گئی کہ دنیا میں شرک کیوں ہوا، لوگ کافر کیوں ہونے لگے، کہ اس کی بنیاد مخلوق کے ساتھ شریعت سے زیادہ عقیدت اور احترام۔ شرک کیوں ہوا ہے، وہ دو وجہ ہم نے بیان کی ہے، ایک جہل اور دوسری تعدی۔ شرک کہتے ہیں بٹوارے کو، جو صفات اختیارات اللہ تعالی کے ہیں کسی درجے میں بھی بغیر اسباب کے کسی مخلوق کو اس طرح متصف ماننا، یہ شرک ہے، بغیر اسباب کے۔ پانی پڑا ہوا آپ نے کہا دے دو، یہ تو سبب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور نعرے لگاتے میرے پیر مجھے ٹھنڈا شربت پلاؤ، پیر نے کوئی ٹھنڈے کی دکان کھولی ہے کیا؟ وہ تو قبر میں پڑا ہوا ہے، ہزاروں من مٹی اس کے اوپر پڑی ہے، تو اس کو پکارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ الحمدللہ اہل حق کو اللہ نے بچایا ہے، یہ تو مبتدئین اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں فعلی۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں، شرک فی العلم، فی الدعا اور فی التصرف، فی العبادہ۔ شرک اعتقادی کی چار قسمیں ہیں۔ شرک فی الدعا، جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں اور لوگوں سے بھی مانگا جائے، بغیر سبب کے، بغیر وسیلے کے۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت۔ عام طور پر اعتقادی شرک جب ہوگا
اور آپ اس کو ڈھونڈیں گے، ٹٹولیں گے، تو ان میں سے کوئی ایک یا دو پائے جائیں گے۔ پھر دعا، دور و دراز سے کسی کو پکارنا، یہاں سے بیٹھے بیٹھے یا غوث الاعظم یا علی مدد، ایسے خواہ خواہ۔ حضرت علی کو حضرت حسین نے کربلا میں بلا لیا تھا، کوئی ثابت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آواز لگائی کربلا میں، ایک بدعتی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ نہیں لگایا نا اس لیے تو مارے گا۔ ایسا اس نے کہا کہ حضرت حسین نے نہ اپنے والد کو آواز دی نہ اپنے نانا کو، اس لیے تو یزید نے قتل کرایا۔ ہائے ہائے، یہ عقل ہے اور یہ فہم ہے، اس لیے آواز نہیں دی کہ جائز نہیں ہے، کفر ہے۔ شرک فی العلم کہ دور دراز سے کسی مخلوق کو بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے احوال سے باخبر کریں۔ شرک فی التصرف، بھئی اگر 11ویں نہیں دی گئی یا اس سال میلاد نہیں کیا گیا تو شاید کاروبار کا نقصان ہو جائے۔ تصرف تو اللہ کی صفت ہے اور اس کی شان ہے۔ اور شرک فی العبادت، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تو نظر و نیاز ہے ہی، تو یہ پیروں کی بھی نیاز دیتے ہیں، اور بطور الزام کے کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ کہ محتاج نہیں ہے، لیکن ان الصدقہ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ، بخاری شریف میں ہے صدقہ جب مومن دیتا ہے یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر بندے کو مستحق کو ملتا ہے۔ تو اللہ محتاج ہے کیا؟ بلکہ قبولیت تب ہوتی ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہ 4 قسمیں اعتقادی شرک کے ہیں، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ۔ اور جب یہی نظریات عمل میں ہو، عقیدے میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شرک فعلی۔ شرک فعلی متنوع ہے، متنوع کے معنی اس کی بہت قسمیں ہیں۔ مثلا بعض گھرانوں میں ہم فلاں دن کو باہر نہیں نکلتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، یا خدا پاک ہم فلاں رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے۔ رات کو جھاڑو دینا غربت آ جائے گی۔ اور بعض ٹوٹکے ہیں، قسم قسم کے ٹوٹکے، ان کو بالکل بہت ضروری سمجھتے ہیں، جیسے کوئی دینی مسئلہ ہے۔ خاتون آئی تو دروازے میں کھڑی کر کے دلہن کو کہتے ہیں اوپر والے کیواڑ کو ہاتھ لگائے، یہ علامت ہے کہ یہ خاتون یہاں صحیح رہے گی۔ پہلی دلہن جب گھر آئی تو جہاں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو لے کر کے اس کو گود میں دیتے، یہ تفاعل ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ لڑکا دے۔ یہ شرکیہ بات ہے، فضول بات ہے۔ نکاح کے چھوارے جس کے اوپر گرے یا جو اٹھا کے فوراً اٹھائے منہ میں ڈالے، کہتے اس کا نکاح سال میں جلد ہو جائے گا۔ بڑے بڑے بوڑھوں نے بھی اٹھایا ہوا، اسی طرح پڑے ہوا۔ بعض کھانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی نہیں کھا سکتا، صرف خاندان کے لوگ کھائیں گے۔ ہر ملک میں علیحدہ ہے۔ یہاں ہمارے جو احباب ہیں ان کے ہاں جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے، لاڈلا اکلوتا بالکل، اس کو محرم میں جو شیعوں کے تعزیے ہوتے ہیں اس کے آگے لٹاتے ہیں ایسا، بھئی یہ اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو وہاں کس کی عمر بڑی ہے؟ وہاں تو مشکل سے ایک زین العابدین بچا تھا، باقی سب مارے گئے تھے، 72 کے 72 مارے گئے۔ بعضوں کے بال لیتے ہیں مختلف درگاہوں کے نام پر۔
اگر یہ اعتقاد میں ہے تو شرک اعتقادی ہے، اور اگر یہ رسم کے طور پر ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو شرک فعلی ہے۔ شب برات کا کھانا علیحدہ پکے گا اور معراج والی رات علیحدہ کھانے پکتے ہیں، اور یہ رسم ہے، وجہ پوچھیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے شرک فعلی وہ متنوع ہے، اس کے اقسام کا احساس بظاہر مشکل ہے، ہر قوم قبیلے میں عادات ہے۔ لا الہ الا اللہ، قبروں کو صاف کرتے ہیں، گھاس پھوس نکال لیتے ہیں، حالانکہ ہری گھاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے عذاب اٹھ جاتا ہے، الٹا کام ہو رہا ہے۔ کسی قبر پر ہرا پودا ہو، گھاس ہو تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ، ہم تو ہر وقت نہیں بیٹھ سکتے کہ یہاں ذکر کرے، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے مرحوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ کمبخت جا کر کے اس کو اکھیڑ دیتا ہے، کہتے ہیں جی ہم زندہ ہیں اور قبر پر گھاس اگے گی، یہ نہیں ہو سکتی۔ جب تنگ آ جاتے ہیں تو اس کو چونا کر دیتے یا سیمٹ کر دیتے ہیں، جبکہ جس قبر کو پکا کر دیا جائے 40 سال تک اس پر رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا۔ تو جنہوں نے بزرگان دین کے قبے جبے بنائے، پکی قبریں بنائی، یہ ان کے معتقدین نہیں، حقیقت میں اعدائے دین ہے، ان بزرگوں کے بدترین دشمن ہیں یہ لوگ۔ بخاری شریف دیکھو، بی بی صاحبات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپس میں باتیں کر رہی، یار ہم جب حبشہ گئے تھے وہاں عیسائیوں کے معبدوں میں بڑی بڑی مورتیاں لٹکی ہوئی تھی، اور مورتیوں کے اوپر قبے بنے ہوئے ہیں، مسجد نما۔ پیغمبر کی طبیعت مبارک ناساز تھی، بیمار تھے آپ۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اٹھے اور چادر سے سر مبارک نکالا اور فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پختہ بنا کر اس پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں کائنات کے، کیونکہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 61، 62، 63، 64۔ بخاری جلد اول صفحہ 61، 62، 63، 64۔ جو دیکھنا چاہے ہمارے دور حدیث کے طلباء کو میں سبق میں سمجھا چکا، ان کو یاد ہے، سمجھے گا، وہ دکھا دیں گے۔ اور ان کا نام کیا رکھا ہے؟ جو بزرگوں کی درگاہیں بناتے ہیں، پختہ عمارات کڑی کرتے ہیں، قبے جبے بناتے ہیں، شرار الخلق، بدترین کائنات، بدترین کائنات۔ دنیا میں ان کا نام ہے بدترین کائنات، اور قیامت کے دن ان کا کیا نام ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، مرتد، آخرت کے مرتد، بزرگوں کے بدترین دشمن، ان کی قبروں پر خدا کی رحمت منع کرنے والے۔ اسلامی حکومت کے فرائض ہے، الاحکام السلطانیہ میں ماوردی نے لکھا ہے کہ وہ قبروں کی اصلاح کرے۔ قبروں کی اصلاح عوام نہیں کر سکتے، عوام اتنا کرے کہ اپنوں کی قبریں غلط نہ بنوائے، بس یہ کافی، کیونکہ اس سے افراتفری کا اندیشہ ہے۔ تو شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسرا فعلی۔ اعتقادی کی 4 قسمیں بتائی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ۔ اور شرک فعلی کا بتایا کہ وہ متنوع ہے۔ متنوع کا معنی طالب علم سمجھتے ہیں، اس کے بہت انواع بنتے ہیں، اور جو لوگ متنوع عربی نہیں سمجھتے وہ اردو میں یاد رکھے کہ اس کی بہت ساری شکلیں اور قسمیں ہیں۔
ہر قوم قبیلے کے علیحدہ طریقے ہیں. محرم کے مہینے میں شربت لگا لیں گے، ٹھنڈے شربت لگا دیتے. یہ حضرت حسین کو بہت پیاس لگی تھی تو آپ نے 11 مہینے حسین کو یاد نہیں کیا. جب وہ مہینہ آ گیا تو آپ کو یاد آ گیا. یہ عجیب بات ہے. اور جب سفر کا مہینہ آ جائے تو چوری بنا لیتے، چوری مالیدہ. کہتے کہ اس کے آخری جمعرات یا بدھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہو گئی تھی تو فاطمہ الزہرا نے چوری بنائی تھی. وہ روٹیاں پکا لیتے تندور کی، اس میں الائچی سونف زیادہ ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں اور اس میں شکر اور معمولی سا گھی ملا لیتے ہیں. اس کو چوری کہتے ہیں. ہر مہینے کا ان کا علیحدہ کام ہے. اور یہ دیکھو رزق کا اثر ہے. سبیل حسین لگے ہوئے جگہ جگہ، سبیل حسین. طالب علم نقطہ یاد رکھے، یہ ایصال ثواب نہیں ہے. ایصال ثواب کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کی نشانی ہے. وہ کوئی خلاف نہیں اس کا. اگر ایصال ثواب ہو تو ایصال ثواب کے لیے دن اور مہینے کی تعین کیسے کی جا رہی؟ کون کر رہا ہے؟ ہر دن، ہر مہینہ، ہر تاریخ کو کسی بھی بزرگ بشمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین شہدائے کربلا، ان کے ثواب کے لیے آپ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا شربت فقراء مسکینوں کو کھلائے پلائے، فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. لیکن محرم کا انتظار کرنا یہ بد باطن اور بد عقیدوں کے ساتھ مشابہت. اور اپنی طرف سے سفر کے آخری بدھ کو چوری بنانا اور یہ سمجھنا کہ اس دن حضرت کی صحت اچھی ہو گئی تھی. یہ بخاری کو اور یہ مسلم ترمذی کو پتہ نہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ اور بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیان کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی، لیکن بدعتیوں کو تو شرم نہیں آتی. اگر یہی چیزیں عقیدے میں شامل ہے تو پھر شرک اعتقادی ہے، اور اگر صرف کرتے ہیں باقی اوپر سپر نہیں سمجھتے تو فعلی ہے. فعلی شرک اعتقادی سے کم درجے کا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ شرک کوئی بھی صغیرہ نہیں ہے، شرک ہمیشہ کبیرہ ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں. تفصیل کے لیے شمس الدین ذہبی کی کتاب الکبائر اور حیثمی کی کتاب الزواجر عن ارتکاب الکبائر ملاحظہ ہو. ابن حجر حیثمی یہ مشکات کے اشارے ہیں، اور ابن حجر اسقلانی وہ پڑھے ہیں، وہ بخاری شریف کے اشارے ہیں. یہ قرآن شریف پڑھتے وقت انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ اس وقت جو شرک کا حکم لگا ہے یہ شرک کون سا ہے. اس عاجز اور فقیر کی نظر میں قرآن مجید میں شرک فعلی کم ہے، شرک اعتقادی کا رد بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. شرک کن کا ہوا ہے؟ 4 طبقوں کا ہوا ہے. یا یوں کہہ دے کہ مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں؟ مشرکین کی قسمیں بھی 4 ہیں. ایک ہے مشرکین بالکواکب، دوسرے ہیں مشرکین بالملائک، تیسرے ہیں مشرکین بالجن، چوتھے ہیں مشرکین بعباد الصالحین، بالعباد الصالحین. دوبارہ سے عبارہ سن لیں. شرک کرنے والے 4 طرح تھے. کچھ وہ جو ستاروں کو اور ان کی گردشوں کو خیر اور شر کے مالک مانتے تھے، ان کو کہتے ہیں مشرکین بالکواکب. کواکب کوکب کی جمع ہے، ستاروں کو کہتے ہیں. دوسرے ہیں مشرکین بالملائک، ارواح مقدسہ، فرشتوں کو پوجنے والے. قرآن کو کہنا پڑا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ
لا تغنی شفاعتهم شیئا، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو زمین والے کیا کریں گے جب آسمان والے کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ اس لیے رد کر رہے ہیں اس کو۔ سورۃ نجم دوسرا رکو، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسرے وہ مشرکین تھے جو جنات کو، شیاطین کو مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے۔ کانا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، سورۃ جن۔ ایسے لوگ بھی تھے انسانوں میں جن سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں جن ماما مجھے بچاؤ، دیارے نہ ہوتا ماما و ہدایت نہ مور روڑ، جن کو ماموں کہتے ہیں ڈر کے مارے۔ اور بعض متصوفہ کے ہاں یہ ہے کہ جب آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ شہر سے باہر 3 دفعہ کہے کہ اے اس سرزمین کے مالک، میں آپ کے حفظ و امان میں آتا ہوں، شرم نہیں آتی؟ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ سارے سلطنتوں کے مالک آپ ہیں، تمام بادشاہ آپ کے سامنے چھوٹے سے۔ بعض بزرگان دین کی کتابوں میں بھی کمزور عبارتیں ہیں، کامل و اکمل اولیاء ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن اس قسم کی باتیں ان کے یہاں ملتی ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ ہم کسی بزرگ کے لیے عقیدہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، عقیدہ تو ایمان ہے ہمارا، ہم کیوں چھوڑیں؟ وہ معذور ہے، شاید اس مسئلے کی ان کو اطلاع نہیں ہوئی۔ عفا اللہ عنہ، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ یہ میں نے اس لیے دفع وہم کیا، ممکن ہے لمحات خواجہ میں آپ دیکھیں، فوائد الفؤاد میں دیکھیں کہ وہ بعض بزرگان دین اپنے مریدوں کو کہتے کہ اس سرزمین پہنچ کر 3 دفعہ آپ وہاں کے ذمہ دار کی پناہ لے لیں، کوئی ذمہ دار نہیں سوائے اللہ کا، کوئی چیز نہیں، کب بھی ان کے اختیار میں تار برابر کوئی چیز نہیں۔ اور قرآن خود کہتے ہیں فزادوہم رہقا، یہ ان کو معبود و مشکل کشا سمجھتے تھے تو ان کی خرمستی اور بڑھ جاتی، خرمستی ہوئی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جنات اور شیطان اصلاً ایک ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی جنات میں سے ہے لیکن بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ تو جنات میں جو نافرمانی کی حد تک پہنچے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ جیسے انسانوں میں دہشت گرد، اجرتی قاتل، ڈاکو، ناکارہ ناصر، یہ انسانی ہے لیکن شیطانوں سے آگے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک قسم مشرکین وہ ہے جو جنات کو متصرف، عالم، مشکل کشا، حاجت رواق مانتے تھے، ان کو کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں مشرکین بالجن۔ ایک قسم مشرکین کے وہ ہے جو کواکب کو مانتے تھے، ستاروں کو، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی قسمت زحل میں آئی، زحل میں، تو آپ کے پاس پیسے بہت ہوں گے، اور اگر آپ کی قسمت کا گردش مشتری میں آیا تو آپ سے لوگ محبت کرنے لگیں گے، اور اگر آپ کی قسمت عطارد میں ہو گئی تو آپ وقت کے بادشاہ بن جائیں گے، اور اگر آپ کی قسمت مریخ میں آ گئی تو جنرل مشرف کی طرح آپ کسی وقت بھی گرفتار ہو جائیں گے، خیر نہیں اس کی۔ یہ نجوم میں ہوتا تھا پہلے، نجوم اس سے اپنا دیا جلاتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے،
بخاری شریف کے ایک حدیث کو دیکھو، مغازی میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہو گئی بہت، آپ نے فرمایا کیا کچھ لوگ کہیں گے کہ مطرنا بفضل اللہ و برحمتی، یہ مسلمان لوگ، اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ مطرنا بنوع قضا، فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ فرمایا یہ خدا کا منکر ہے اور ستاروں کو ماننے والا ہے، ذالک مومن بالکواکب وکافر باللہ۔ یہ نظریوں کی خرابی یہ ان کے ہاں پیدا ہو گئی تھی، تو پھر ستارہ پرست ہو گئے۔ ایک قسم کے مشرکین وہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو، اولیاء اور بزرگان دین کو متصرف، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں مشرکین بالعباد الصالحین۔ لا الہ الا اللہ۔ اس میں بحث ہے کہ یہ شرک کب سے شروع ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ شیس علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، یہ بہت بڑے کامل و اکمل اولیاء تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے یاد کرنے والوں کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا آپ کو اپنے بزرگ یاد آتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہ ان کے یاد کرنے پر میں آپ کو ان کی مورتیاں دیتا ہوں، تصویریں بنا لیے، مجسمے بنا کے دے دیے، اور شرک شروع ہو گیا۔ 4 قسمیں ہو گئی ان لوگوں کی جو شرک کرتے تھے۔ مشرکین بالملائک 1، مشرکین بالکواکب 2، مشرکین بالجن 3، مشرکین بالعباد الصالحین 4۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ بھی تمہارے جیسے بندے تھے، عباد امثالکم۔ مبتدئین لوگوں کو مغالطے دیتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیتیں مورتیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اہل حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کو درگاہوں پر اور بزرگان دین پر فٹ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن کہتے عباد امثالکم، تمہارے جیسے لوگ تھے وہ۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات بخاری کتاب التفسیر میں ہے، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو بنا بنا کے حاجیوں کو پلاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولی با کرامت بنایا، بعد میں آنے والوں نے ان کا شرک اور پوجا شروع کر لیا۔ یہ تو کہتے ہیں مورتی ہے اور بت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے جیسے انسان تھے۔ اور پیغمبر کے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ نیک لوگوں کی خدمت سے آدمی نیک ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کی 4 قسمیں ہیں، ایک مشرکین بالکواکب ہے، دوسرے بالملائک ہے، تیسرے بالجن ہے، اور چوتھے بالعباد الصالحین۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شرک کرنا اور ان کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھنا۔